انڈیا کے بٹوارے سے پہلے حیدرآباد دکن کا علاقہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی سب سے امیر ریاستوں میں گنا جاتا تھا۔ 1892 کے آس پاس کا وقت تھا کہ جب ایک دن اچانک سے اسی حیدرآباد کی سڑکوں پر ایک پیمفلٹ بانٹا گیا۔ یہ ایک ایسا پیمفلٹ تھا کہ جو بہت ساری گندی اور گھنونی چیزوں سے بھرا پڑا تھا، بلکہ اس کے اندر تو ایک سیکس اسکینڈل کا ذکر تھا، ایک ایسا اسکینڈل کہ جس نے پھر حیدرآباد یا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے برٹش راج کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اگلے کئی مہینوں تک پھر دنیا کے ایک بڑے علاقے میں اسی اسکینڈل کی چرچا ہوتی رہی تھی۔ دراصل یہ کہانی ہے اس دور کے ایک بہت ہی قابل اور پڑھے لکھے مسلم نوجوان مہدی حسن اور ایک برٹش حسینہ ایلن ڈونلی کی۔ مہدی حسن کہ جس نے اس دور میں ایک ریپیوٹیڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی، اب وہ ایک کلیکٹر کے طور پر آج کے لکھنؤ کے علاقے میں کام کرنے لگا تھا۔ اب کیونکہ وہ ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی محنتی بھی تھا، اسی لیے اس دور کے حکمران مطلب کہ انگریز اس سے کافی خوش بھی رہا کرتے تھے۔ اسی دور میں اچانک سے ایک دن لکھنؤ کے اندر مہدی حسن کا سامنا ایک برٹش حسینہ ایلن کے ساتھ ہوا۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ مہدی حسن پہلی نظر میں ہی ایلن کا دیوانہ ہو گیا، اور کچھ وقت کے بعد ہی اب مہدی حسن نے ایلن کو شادی تک کا آفر دے دیا۔ اب یاد رہے دوستو کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستانیوں اور انگریزوں کے بیچ شادی بیاہ کا نہ تو کوئی رواج تھا اور نہ ہی ایسی کوئی مثالیں ملتی تھیں، لیکن کیونکہ مہدی حسن اس دور کے حساب سے بہت زیادہ قابل اور اونچے پد پر بیٹھے ہوئے انسان تھے، تو اسی لیے ایلن ڈونلی کی فیملی نے ان کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ ایلن نے نہ صرف مہدی حسن سے شادی ہی کی تھی بلکہ وہ مسلمان بھی ہو گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ہی حیدرآباد دکن ریاست کے مشہور پرائم منسٹر سر سالار جنگ اپنے ایک سرکاری دورے پر لکھنؤ پہنچے۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں یہ پورے ہندوستان سے ہی حیدرآباد کے لیے قابل سے قابل پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ان کو حیدرآباد لے جایا جا سکے، اور پھر وہاں پر ان نوجوانوں کے ذریعے سے حیدرآباد ریاست کو ماڈرن دنیا کے اکارڈنگ ایک بار نئی طریقے سے کھڑا کیا جا سکے۔ مطلب یہ حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ ریفارمز کرنا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان کے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں، انہوں نے سر سالار جنگ کے سامنے مہدی حسن نام کے اس نوجوان کی بہت زیادہ تعریف کی، جس کی وجہ سے اب سر سالار جنگ نے مہدی حسن کو ایک بڑی پوزیشن پر کام کروانے کے لیے حیدرآباد لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حیدرآباد پہنچ کر مہدی حسن کی قسمت مانو پوری طریقے سے بدل گئی، اور اب مہدی حسن نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنی شروع کر دی۔ مہدی حسن نے اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی تھی کہ اب تو وہ حیدرآباد دکن ریاست کے چیف جسٹس کے عہدے تک بھی پہنچ چکے تھے، اور یہی وہ دور تھا کہ جب ان کی وائف ایلن کے جو پہلے ایک پرائیویٹ لائف گزارا کرتی تھی، لوگوں کے سامنے کم ہی نظر آتی تھی بلکہ پردے میں رہا کرتی تھی، اب انہوں نے بھی پبلک میں نظر آنا شروع کر دیا تھا، بلکہ اب وہ حیدرآباد دکن ریاست کے بڑے بڑے امیروں کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی شریک ہوا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ جوڑا ہندوستان میں اتنا زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس دور میں طاقت اور گلیمر کی پہچان بن چکا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ان دونوں کی شہرت، طاقت اور اثر و رسوخ کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ خود کوئین وکٹوریہ نے ان کو ملاقات کے لیے لندن انوائٹ کیا، اور اوپر سے یہ کہ واپسی پر پھر اسی بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ہی حیدرآباد کے نظام نے مہدی حسن کو اپنی ریاست کے فورن منسٹر کے طور پر نامزد کر دیا۔ مطلب یہ کہ اب حیدرآباد دکن ریاست میں مہدی حسن نظام کے بعد دوسرے بااثر انسان بن چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جو انگریز بیوی تھیں، ان کی شہرت اور ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر اب جیسے جیسے اس جوڑے کی شہرت اور اس کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ان کے دشمنوں کی، ان سے جلنے والوں کی گنتی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اس جوڑے سے بیر رکھنے والے لوگوں میں صرف حیدرآباد دکن ریاست کے اثردار لوگ ہی نہیں تھے بلکہ خود انگریز حکومت کے لوگ بھی تھے، اور اس کے پیچھے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح سے ایک حد سے زیادہ ہوشیار انسان مہدی حسن کہ جس نے کبھی اپنی پوری تعلیم ہی انگریزوں کی دی ہوئی اسکالرشپ پر کمپلیٹ کی ہے، وہ کس طرح سے کسی دوسری ریاست یا دوسرے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور جبکہ جو دوسرا اور مین ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے مہدی حسن انگریزوں کو بالکل راس نہیں آتا تھا، وہ دراصل خود مہدی حسن کی بیوی تھی، کیونکہ جس طرح سے ایک انگریز نسل خوبصورت لڑکی کی شادی ایک ہندوستانی مسلمان سے ہوئی تھی، وہ بھارت میں رہنے والے اثردار انگریز لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کل ملا کر اس جوڑے سے بیر رکھنے والے لوگ اب پوری طاقت کے ساتھ اس جوڑے کے پیچھے پڑ چکے تھے،
اور بہت جلد ہی وہ وقت آ گیا کہ جب اس جوڑے کا بہت ہی خطرناک انجام ہوا، ایسا انجام کہ جو آنے والے لوگوں کے لیے پھر عبرت کا نشان بن گیا۔ 1892 کے دور میں اچانک سے ایک دن حیدرآباد کی سڑکوں اور اس کی بازاروں میں لوگوں کو ایک پیمفلیٹ بانٹا گیا جس کے اندر مہدی حسن اور ان کی بیوی ایلن کے اوپر بڑے ہی گھنونے الزام لگائے گئے تھے۔ اس میں پہلا الزام تو یہ تھا کہ ایلن پہلے ایک پروسٹیٹیوٹ مطلب کہ جسم فروش کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔ ایون یہ جو لکھنے والا رائٹر ہے یہ خود بھی کبھی پیسوں کے بدلے میں ان سے اس کام کے سلسلے میں مل چکا ہے۔ دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ مہندی اور ایلن نے کبھی شادی کی ہی نہیں تھی، جبکہ تیسرا الزام یہ تھا کہ طاقت اور بڑے بڑے پدوں کو حاصل کرنے کے لیے مہدی حسن نے اپنی بیوی ایلن کا استعمال کیا ہے۔ مطلب حیدرآباد دکن ریاست کا جو دربار ہے اس کے اندر موجود جو اثردار لوگ تھے ان کے ساتھ ایلن کے ناجائز رشتے رہے اور انہی کے سہارے سے مہدی حسن کو ترقی پر ترقی ملتی گئی۔ اس پورے معاملے نے اس مہدی حسن کو ہلا کر رکھ دیا کہ جو اس وقت حیدرآباد کے چند گنے چنے سب سے زیادہ اثردار لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے مشورے کے خلاف جا کر اس ایسے مترا کے خلاف کورٹ جانے کا فیصلہ کیا کہ جس کو لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پیمفلیٹس اسی کے دوارا پرنٹ کیے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لگ بھگ 9 مہینے تک چلنے والے اس کیس میں دونوں ہی پارٹیز کی طرف سے جو وکیل کیس لڑ رہے تھے وہ دونوں ہی انگریز تھے۔ سنوائی کے دوران ایسے مترا کہ جو ایک بنگالی عیسائی ہوا کرتا تھا اس نے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ یہ پیمفلیٹس اس نے لکھے ہیں، بلکہ اس کے مطابق اس کو تو ان کی کاپیز پرنٹ کرنے کے لیے صرف ہائر کیا گیا تھا، وہ بھی ایک ایسے بندے کے لیے، ایک ایسے کلائنٹ کے لیے کہ جس کی جو پہچان ہے اس کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھے ہیں، اس نے تو صرف اپنا کام کیا ہے، اپنی جاب کی ہے۔ کل ملا کر آخر میں ایسے مترا بچ نکلنے میں کامیاب رہا، مطلب کورٹ کی طرف سے بھی ان تمام الزاموں سے اس کو بری کر دیا گیا۔ اب یہ پیمفلیٹ کس نے لکھا اور جس نے بھی لکھا اس نے کتنا سچ لکھا، کتنا جھوٹ لکھا، یہ سارے سوال تو لاجواب تھے، لیکن ہاں مہدی حسن کی زندگی میں بھوچال ضرور آ چکا تھا۔ اس معاملے نے صرف مہدی حسن اور اس کی وائف ایلن کی عزت کو ہی مٹی میں نہیں ملایا تھا بلکہ حیدرآباد دکن ریاست کے حکمران طبقے کو بھی خوب بدنام کیا تھا۔ اسی لیے اب مہدی حسن کو فوراً حیدرآباد دکن ریاست کے فورن منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور تو اور ان کو کوئی بھی پینشن یا ہرجانے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ حالات بہت جلد ہی اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ مہدی حسن اور ان کی بیوی ایلن نے فوراً اس لکھنؤ کی ٹرین پکڑی کہ جہاں پر یہ دونوں کبھی پلے بڑے تھے۔ لکھنؤ واپس آنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے مہدی حسن نے ایک بار پھر سے وہی کلیکٹر کی جاب حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جو پہلے کبھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کو یہاں پر اس چیز میں بھی ناکامیابی ملی اور تو اور انگریز حکومت نہ تو ان کو کوئی چھوٹی موٹی جاب دینے کے لیے تیار ہوئی اور نہ ہی ان کو کوئی پینشن یا پھر وظیفہ وغیرہ دیا گیا۔ چند دن پہلے ہی دنیا کی سب سے طاقتور عورت مطلب کہ کوئین وکٹوریہ سے مل کر آنے والے اس جوڑے سے اب ان کے خود کے رشتہ دار اور جان پہچان کے لوگ بھی ملنے سے کترانے لگے تھے۔ یہ جوڑا کہ جس نے پہلے ہی اپنی تمام جمع پونجی مہنگے وکیلوں اور کچہری کورٹ وغیرہ میں لگا دی تھی، اب وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہی ایسے ہی برے اور بگڑے ہوئے حالات میں مہدی حسن کی موت ہو گئی۔ مہدی حسن کی موت کے بعد ایلن کے حالات اب اور بھی برے سے برے ہوتے چلے گئے اور کچھ وقت کے بعد ہی بڑی بری حالت میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے ایلن نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ مہدی حسن اور ایلن کے رائز اور ڈاؤن فال کی یہ کہانی اس دور میں ہندوستان یا باقی دنیا میں کتنی زیادہ مشہور رہی ہوگی، اس کی جھلک صاف طور پر آج ہسٹوریکل ایویڈنسز میں نظر آتی ہے۔ باقی دوستو، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ایتہاسک کہانی کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔